بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہماری کورل ڈرا ایکس 7 کی کلاس نمبر 2 ہے اور آج ہم پڑھیں گے مختلف ٹولز کے بارے میں، اور ہم ان ٹولز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ ان ٹولز سے ہم کون کون سے کام لے سکتے ہیں. تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم پک ٹول کے بارے میں اور شیپ ٹول کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے. تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ دوسرے بھی ٹولز جو ہیں ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اپنے جو کلاس ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر میں نے ایک بلینک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پک ٹول کا کیا کام ہوتا ہے. بیسیکلی پک کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، کہ آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ میں آپ کو پک کر لوں گا یا مجھے پک کر لینا وغیرہ، اس قسم کی جب آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے پھر آپ کو پہنچا دینا. تو بیسیکلی پک ٹول کا جو مطلب ہے وہ یہ پک کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہے پک ٹول کو استعمال کرتے ہیں اس کورل ڈرا میں کس طریقے سے، یہ ہم آج جو ہے اس کو سیکھیں گے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے کوئی بھی آبجیکٹ ہم ڈرا کریں گے. یہ جیسے میں ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں. یہ ریکٹینگل جو ہے آپ کو ٹول بار میں ہی مل جائے گی. جو ہم نے ٹول بار پڑھا تھا تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ ریکٹینگل ٹول ہے یہاں پہ ٹول بار میں. اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور اسی کو ہم نے اس جگہ پر ڈرا کرنا ہے. یہ جو ہمارے پاس پرنٹیبل ایریا ہے، یہاں پر میں آپ ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں یا کوئی اور بھی چیز آپ ڈرا کر لیں. تو مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی سرکل ڈرا کر لیتا ہوں. تو سرکل ڈرا کریں گے تو یہ یہاں سے سرکل آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں نے سرکل ڈرا کر لیا. آپ پک ٹول کو ہم سمجھتے ہیں کہ پک ٹول کا کیا کام ہے. پک ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پک کرے گا. پہلے یہ آپ نے لیفٹ بٹن دبا دینا ہے. جیسا ہی ماؤس کا لیفٹ بٹن دبائیں گے تو یہ اس کو پک کر لے گا. پک کرنے کے بعد اگر آپ ماؤس کو حرکت دیں گے کسی بھی طرف تو یہ جو ہے اسی طرف آپ کا یہ جو آبجیکٹ ہے یہ موو کرے گا. یہ دیکھیں، تو یہ جو ہے پک ٹول کا کام ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو ریسائز کرنا، اس کی پوزیشن چینج کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ مختلف قسم کا کام اس سے لے سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کو نوڈز نظر آ رہے ہیں نا کالے کالے سے، اس کے ارد گرد جو نقطے بنے ہوئے ہیں، اب ان کو اگر آپ پکڑیں گے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں. یہ جب آپ اس کے اوپر ایرو لے کے آئیں گے تو یہ ایرو کی شکل جو ہے تبدیل ہو جائے گی. جیسے ہی آپ لیفٹ بٹن دبا کے اس کو آگے پیچھے کریں گے تو یہ اس کا سائز جو ہے یہ کم اور زیادہ ہوگا. یہ دیکھیں ایک سائڈ سے اس کا سائز جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام سائڈوں سے ایک جیسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبانا ہے. شفٹ کا بٹن دبا رہے گا اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس والا جو کونے والا جو آپ کا نقطہ ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ایرو ہے اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ ایرو کا جو ہے سائز اور شکل اس کی تبدیل ہو جائے گی. تو آپ نے لیفٹ بٹن پریس کر دینا ہے اور پھر ماؤس کے ساتھ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سائز ہے اس کا ہر طرف سے ایک ہی جیسا کم یا زیادہ ہوگا. تو یہ ہے پک ٹول کا کام کہ پک ٹول کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی آبجیکٹ میں کلر بھی کر سکتے ہیں. پک ٹول کے ذریعے آپ اس کو سلیکٹ کریں اور کلر پلیٹ میں جا کر اس کا کلر آپ تبدیل کر دیں تو اس کا کلر بھی تبدیل ہو جائے گا. بلیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بلیو کر لیں، کوئی ہلکا بلیک کرنا چاہتے ہیں تو ہلکا بلیک کر لیں. تو یہ جو ہے اس میں یہ کلر آپ اس طریقے سے فل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پک ٹول کا کام، اور اس کا جو کام ہے ہم تفصیل سے بعد میں بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ کو بیسک اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ پک ٹول کا یہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے شیپ ٹول. شیپ ٹول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیپ جیسا کہ آپ کو نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیپ کسی بھی آبجیکٹ کو شیپ دینا، کسی بھی آبجیکٹ کی شکل دینا. یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ اس کی اوریجنل شکل ہے، سرکل ہے اس کا. اب شیپ ٹول کیا کرے گا؟ شیپ ٹول اس کی جو اوریجنل جو شکل ہے اس کی، اس کو چینج کر کے آپ کو ایک نئی شکل دے گا. کیسے نئی شکل دے گا؟ ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو نوڈ نظر آ رہا ہوگا بالکل اس کے سینٹر میں. یہ آپ بالکل اس کے سینٹر دیکھیں، یہاں پر آپ کو ایک نوڈ نظر آ رہا ہوگا. تو اس نوڈ کو آپ جب
ہولڈ کریں گے اس نوڈ کو، جب آپ پک کریں گے تو اس کے ساتھ ہی شیپ ٹول ورک کرنا سٹارٹ کرے گا، اور آپ کی یہ جو شیپ ہے اس کی یہ آپ کو چینج کر کے دے گا۔ آپ کیسے چینج کرے گا میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ آپ نے لیفٹ بٹن ماؤس کو پریس کرنا ہے اور پریس کر کے ہی اس کو آپ نے ادھر ادھر گھمانا ہے، تو یہ دیکھیں گھوم رہا ہے۔ جیسے ہی میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ اس کی شیپ اس قسم کی بنا دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے شیپ ٹول کا کام۔ اب تو یہ تو اس نے اس طریقے سے بنائی، اب میں اس کو کنٹرول زیڈ کر کے تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ یہ میں نے اس کو یہ لگا دیا۔ آپ کیا کریں گے، اب ہم پک ٹول سے اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ کر دیتے ہیں، اور شیپ ٹول دوبارہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ تو نوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کو ہم اس طرف گھمائیں گے اس طرف، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اب سرکل میں سے وہی حصہ بچ جائے گا جو ہم موو کر کے آئیں گے۔ اس طرف تو ہم گھماتے تھے تو پورا سرکل ہوتا تھا، اور وہی حصہ صرف نہیں ہوتا تھا جو ہم گھما رہے ہوتے تھے۔ تو اس سائڈ پہ اگر ہم گھمائیں گے تو اس سائڈ پہ، مطلب لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے تو پھر آپ کا وہی حصہ بچے گا جو آپ اس کو گھما کے لے کے جا رہے ہیں، باقی حصہ جو ہے آپ کا وہ ادھر ہی رہے گا۔ تو شیپ ٹول کی مدد سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے جو چینجنگ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی اس میں سمجھا کے چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ مطلب شیپ ٹول جو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی چیز کو ری شیپ کر دیتا ہے، مطلب آپ کی جو شیپ اوریجنل شیپ ہے وہ آپ اس سے چینج کر سکتے ہو۔ تو اس کو ہم مزید آگے بھی پڑھیں گے کہ شیپ ٹول اور بھی اس کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ان کاموں میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ جیسے ہم ایڈوانس لیول پر پہنچتے جائیں گے آپ کا کام جو ہے بڑھتا جائے گا، تو آہستہ آہستہ آپ کو ان ٹولز کا استعمال مکس کر کے بھی ہم کرنا سکھائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ان ٹولز کی پریکٹس کرنی ہے، ان ٹولز کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان ٹولز کو جب تک آپ ان کی پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک آپ ان پر ورک نہیں کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ یہ ٹولز آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ کو ٹولز نہیں آئیں گے، جب تک آپ کو بیسک چیز نہیں آئے گی تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو غور کے ساتھ سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے جب آپ کام سٹارٹ کر دیں۔ تو کوئی بھی کلاس آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی، تمام کلاسز آپ نے واچ کرنی ہے، اور تمام کلاسز کو آپ لوگوں نے غور کے ساتھ دیکھنا بھی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو شیپ ٹول کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، تو فی الحال اتنا ہی۔ اگر آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا انشاءاللہ میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اب تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔